ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلا موضوع تو ظاہر ہے وہ سارے پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں اس وقت گردش کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے خان صاحب کی گھڑی کے حوالے سے۔ وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے وہ گھڑی خریدی، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ کل فواد چودھری صاحب نے بڑی زبردست قسم کی شعلہ بیانی دکھائی ان کے خلاف پریس کانفرنس کی کہ یہ بندہ ہے ہی فراڈ، 2 نمبر آدمی ہے، چور ڈاکو ہے، اور ایسے آدمی کو خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک پتہ نہیں استعمار کی سازش ہے، اور فرنگی اس میں شامل ہیں۔ اس شام کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں پتہ چلا، اسی کے ساتھ واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہے ہیں اور بھائی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہ صورتحال ہے۔ ایسے زبردست فراڈیے ہیں یہ سارے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب جس بندے نے شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام نہیں دیکھا، جس بندے نے فواد چودھری نے کی صرف پریس کانفرنس سنی ہے، وہ تو کہے گا یار دیکھیں نا، خان صاحب نیک پاک باز آدمی ہیں اور وہ ریاست مدینہ بنا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی ہے، تو اس کو تو نہیں پتا کہ شام کو یہ میسیجز کر رہے ہیں۔ اور پھر اور بھی بہت سے مدعے کھل گئے ہیں۔ وہ ویکسین والی کہانی بھی کچھ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگ گئی ہے، اور وہ ویکسین والی کہانی جو ہے وہ تو بہت خطرناک ہے۔ جو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب بہت زیادہ اچھل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کون لگاتا ہے آرمی چیف، ہم نکالیں گے حقیقی آزادی والا جو مارچ ہے اور ہم فیصلہ کریں گے۔ وہ فیصلے پھر ہو گئے، آپ کو نظر ہی آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں بھی ایک بینچ میں کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک درخواست دی تھی کہ لانگ مارچ کو ذرا آرگنائز کر لیا جائے، کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے جو 25 مئی کو ہوئے تھے۔ لیکن سپریم کورٹ نے کہا جب لانگ مارچ آئے گا تب ہی دیکھا جائے گا۔ ابھی وہ پروسیس چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے نا، تباہیاں مارتا ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہوا اور منزلیں مارتا ہوا، اب پتہ نہیں کہاں پہنچا ہے، کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہے۔ اور وفاقی حکومت کی بھی بڑی تیاریاں ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے ڈرونز اور ٹیئر گیس اور یہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عدالتیں بھی اس کو روکنے کی یا نہ روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے، معاملات بہت خراب ہیں، اور لانگ مارچ میں خان صاحب پتہ نہیں کیا کر دیں گے، کیا لوٹ کے لے جائیں گے، کیا اس ملک کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں تلے ٹیک دیں گے۔ یہ ساری باتیں میڈیا پہ چل رہی ہیں، لیکن ایکچولی لانگ مارچ جو ہے اس میں بندہ کوئی نہیں ہے۔ فیصل وارڈا نے اور فیصل وارڈا پی ڈی ایم کے بندے نہیں ہیں، عمران خان کے۔ انہوں نے کہا جی کہ جتنے بندے لانگ مارچ میں ہیں اتنے تو میرے پاس ملازم ہیں، یعنی 100-150 بندہ ہوگا۔ تو اس 100-150 لانگ مارچ میں یہ سارا کچھ جو ہے، یہ کیوں اتنی قیامت مچائی جا رہی ہے؟ 100-150 بندہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور ایک لانگ مارچ جو اب ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن میڈیا میں اس کی ہائپ اتنی بڑی بنی ہوئی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور لانگ مارچ ہے ہی نہیں۔ وہ کسی جگہ جی ٹی روڈ پہ روک دیتے ہیں، پھر لوگ گالیاں دیتے ہیں تو وہاں سے ٹرک شرک ہٹا لیتے ہیں۔ 100-150 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، پیچھے موٹر سائیکل والے تحریک انصاف کے جھنڈے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی لانگ مارچ ہو رہا ہے۔ یہ لانگ مارچ ہے؟ تو اس کے بارے میں اتنی تشویش کی کیا ضرورت ہے؟ کیا عمران خان کا پروفائل بڑھایا جا رہا ہے، باقی رکھا جا رہا ہے؟ نہیں، خان آ گیا نا، او ہو بڑی قیامت مچے گی۔ وہ بندہ ہوگا تو قیامت مچے گی نا۔ 2 درجن بندے اگر ہوں گے تو پھر کیسے قیامت بنے گی؟ تیسرا ایک انٹرسٹنگ خبر آپ کے لیے، وہ دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب صاحب کا ایک ویلاگ اپلوڈ ہوا، جس میں انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بن گئے ہیں آرمی چیف۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں بڑا افسوس، غم، الم، اشک بار آنکھیں اور ٹھہرا ہوا دل اور ڈوبتی ہوئی نبضیں، اور تو جو ہے اس طرح کا ویلاگ کیا۔
اور ظاہر ہے ایک دفاعی تجزیہ کار اس طرح کا ویلاگ کرے تو پھر تو قیامت آ ہی جاتی ہے۔ بعد میں کہا نہیں 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 ایسے نہیں ہے، وہ میں کچھ اور، وہ ویلاگ اتار لیا گیا یوٹیوب سے، پھر ایک نیا ویلاگ کر لیا گیا۔ امجد شعیب صاحب کے ساتھ مجھے بہت سارے ٹاک شوز میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ اپرووڈ لائسنس یافتہ ڈاکٹر ہے، یعنی تجزیہ کار ہیں۔ ISPR نے جو ایک لسٹ دی تھی اس کے اندر ان کا نام نامی تھا کہ یہ قومی معاملات، دفاعی معاملات، سیاسی معاملات، عمرانی معاملات، ہر طرح کے معاملات پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ سو مچ سو ہمارے میڈیا کا یہ حال رہا ہے کہ آزادی اظہار اور جمہوریت پر ایک چینل میں پروگرام ہوا، اور ظاہر ہے اس میں صحافیوں کو، سول سوسائٹی کو اور باقی لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن گزشتہ دور ذرا مختلف قسم کا دور تھا۔ اس کے اندر آزادی اظہار کے معنی بغاوت، ریاست کے خلاف سازش، اور یہ کہنے والوں کا مقدر، گولیاں، نوکریوں سے برطرفیاں، اور یہ سب کچھ بنتا تھا، اور وہ ہمارے سامنے ہوا۔ مانے نہ مانے، مانیں گے تو کبھی بھی نہیں۔ عمران خان کہیں گے میرے دور میں سب سے زیادہ آزاد تھا میڈیا، تاریخ انسانی میں میڈیا کبھی اتنا آزاد نہیں ہوا، لیکن سب کو پتہ ہے سچویشن کیا تھی۔ یہ وہ منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے منہ پہ جھوٹ بولیں گے، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ تو یہ اسی طرح کی پارٹی۔ ہاں، تو وہ میں ذکر کر رہا تھا، گزشتہ دور میں ایک ٹاک شو ہوا جو آزادی اظہار اور جمہوریت اور جمہوری اقدار، جمہوری سوچ کے حوالے سے ہوا، اور اس کے اندر 8 بجے کا ٹائم تھا، نہیں شاید 10 بجے کا ٹائم تھا، اور ظاہر ہے پرائم ٹائم میں آتا ہے، اور اس کے اندر جن لوگوں کو مدعو کیا گیا، جو پارٹیسپینٹ تھے، وہ 4 مختلف جرنلز تھے، اور وہ کوئی اس طرح کا دن تھا، جمہوریت کا عالمی دن یا آزادی اظہار کا عالمی دن۔ تو ظاہر ہے آزادی اظہار کے حوالے سے انہوں نے کیا کہنا تھا۔ ان مدعوین میں سے ایک صاحب جنرل امجد شعیب صاحب بھی تھے، تو ان کے ساتھ بہت پروگرام کرنے کا اتفاق ہوا۔ اور اچھا، یہی بات یاد رکھیے کہ جو پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ اور ہو رہی ہوتی ہے، جو بریک وغیرہ میں ہو رہی ہوتی ہے وہ اور ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کے پرسنل مراسم کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہے۔ جنرل امجد شعیب صاحب نے مجھے ہمیشہ یہ کہا، یار تو بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن تو کن چوروں کو ڈیفینڈ کرنے لگ گیا ہے؟ اور آج جو ہے وہ گڑھی چور کا نعرہ لگ رہا ہے، تو میری جرت نہیں ہے کہ میں جنرل صاحب کو فون کروں، ان سے کہوں کہ سر آپ کن چوروں کو دفاع کرتے رہے ہیں، آپ کن کے ساتھ کن کا بیانیہ لے کے چلتے رہے۔ لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے عالمگیر معاملات پر، ملکی معاملات پر، ثقافت پر، کلچر پر، ہر موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور فلم کے سینسر بورڈ سے لے کر جو ہے جرائم کی شرح جو بڑھ رہی ہے، اور یہ سب اس گفتگو کے اندر اگر کوئی میرے جیسا بندہ شرارت کے طور پہ صحیح یا کسی اور وجہ سے کہے، دیکھیں جی یہ نواز شریف کے دور میں تو یہ چیزیں ٹھیک تھیں، اتنی سی باتیں، اتنی سا جملہ اگر کہہ دیں، اور میں عموماً اس طرح کی کوئی بات احتیاطاً یا شرارتاً کہہ دیتا تھا، پھر اس کے بعد جب یہ بات ہو جاتی تھی، یہ جملہ زبان سے ادا ہو جاتا تھا، پھر جنرل صاحب کا جلال دیکھنے والا ہوتا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ جا کر چھت سے لگیں گے یا کوئی چیز اٹھا کے میرے سر میں ماریں گے، اس لیے کہ یہ نام تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو بنیادی طور پر دفاع عمران خان کی سرحد پر کھڑے ہر وقت مورچہ زن تھے۔ تو خیر انہیں ویلاگ کیا، انہوں نے کہا جی کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں بن گئے ہیں، ان کی سمری شمری ہو گئی ہے۔ لوگ انتظار کرتے رہے کہ بھائی یہ جو ہے ہمیں پتہ چلے گا، مختلف طریقوں سے حکومت اعلان کرے گی، لیکن انہوں نے کہا بعد میں خیر انہوں نے جو ہے وہ ویلاگ اتار دیا، اور غلطی ہو گئی ان سے، ہو جاتی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک جنرل صاحب کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا اور ویلاگ کرنا، ویسے تو انہیں ویلاگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جنرل صاحب ہیں ماشاءاللہ، کھاتے پیتے آدمی ہیں، کو ہمارے والی حالت تھوڑی ہے،
تو انہیں کیا ضرورت ہے وی لاگ کرنے کی، لیکن خیر کر رہے ہیں تو یہ آزادی اظہار ہے، جو مرضی کرتا پھرے، تو اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی فیصل وارڈا اور عمران خان کے لانگ مارچ کے، وہ گھڑی والا معاملہ آخر میں رکھتے ہیں، ذرا وہ دلچسپ معاملہ ہے، چسکے والا ہے۔ تو ساری حکومتی مشینری، ساری ریاستی مشینری، ساری عدالتی مشینری ایک نقطے پر مرکوز ہے کہ کسی طرح ہم اس لانگ مارچ کے ذریعے ہونے والی سازش کا مقابلہ کریں۔ عدالتیں بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ ملک میں فتنہ و فساد نہ ہو، جو کروڑوں لوگوں کا ہجوم آ رہا ہے وہ شہر کو تہس نہس نہ کر دے، وہ جو ہے اسمبلی کے اوپر چڑھائی نہ کر دے، وہ پی ٹی وی فتح نہ کر لے۔ وہ پی ٹی وی تو جل مشرف فتح کر سکتے ہیں، عام آدمی تھوڑی کر سکتا ہے۔ تو خیر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آ کر شہر کی تباہی کر دیں گے۔ رانا ثناء اللہ بھی تلواریں سونت کر بیٹھے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آئے ذرا ایک دفعہ، ہم نے پتہ نہیں کس ملک سے کون سا ایکوپمنٹ منگا لیا۔ اتنا مجھے پتہ ہے کہ جو ایکوپمنٹ وغیرہ ہے اس میں سب سے زیادہ تعداد وہ آنسو گیس شیلز کی نہیں ہے، سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ہے ڈرون کیمروں کی، اور وہ اس خطرے کے پیش نظر ہے کہ کہیں بھی کوئی شرارت کے طور پر گولی چلاتا ہے، بد نظمی ہوتا ہے، تو اوپر سے ہی چیک کر کے پتہ چل دے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی شرارت عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں یا کچھ نامعلوم افراد کی طرف سے اس طرح کی شرارت ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے۔ تو جناب اب لانگ مارچ رکھوانے کے لیے دوسرے ریاست کے جو بڑے بڑے ذہن ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کہیں جو ہے اسلام آباد کا جھکاوا دے کر پنڈی نہ نکل جائیں، جی ایچ کیو کے سامنے لوگ لاکھوں لوگ نہ جمع ہو جائیں۔ یہ سب یہ ساری گفتگو اپنی جگہ، اور عمران خان کا ماضی بھی اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ وہ انتشار پھیلانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ کون سا لانگ مارچ رکوا رہے ہیں جو لانگ مارچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ یعنی اس لانگ مارچ میں لاہور میں موٹر سائیکل خراب ہو جائے بندے کا، اور وہ سڑک پہ یا پیٹرول ختم ہو جائے، موٹر سائیکل لٹا کے اس کے اندر پیٹرول کے آخری قطرے کشید کر رہا ہو، تو زیادہ بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں جتنے لانگ مارچ میں۔ یا جو شکر قندی بیچنے والا ہوتا ہے وہ جب اپنی ریڑھی نکال کے لاتا ہے تو وہ گرم گرم شکر قندی بیچ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے لانگ مارچ میں لوگ کم ہیں۔ پھر میر کارواں، لانگ مارچ کا میر کارواں تو وہ مضروب ہے، وہ تو شدید علالت کی حالت میں ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی چینلوں میں، لوکل چینل تو ظاہر ہے ان کے مزاج کے نہیں ہیں، گھٹیا سوال کرتے ہیں، تو بین الاقوامی چینلوں کے سامنے برملا اعتراف کیا کہ مجھے 4 گولیاں لگی ہیں اور 4 سے 6 ہفتے تک میں فنکشنل نہیں ہو سکوں گا۔ تو نہ لانگ مارچ کے شرکاء ہیں، نہ میر کارواں ہے، اور میر کارواں کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے آئیں گے؟ حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ تو میر کارواں بھی نہیں، شرکاء بھی نہیں، تو یہ ساری ریاستی مشینری، عدالتی مشینری اور حکومتی مشینری کس چیز کو روک رہے ہیں؟ مطلب کون سا خوف ہے جو ہر وقت عمران خان کے گن گانے پہ یا عمران خان کی جانب سے متوقع خطرے کے اعلان پر منتج ہوتا ہے؟ ہر وقت یہی بات ہو رہی ہے نا، لانگ مارچ آ جائے گا، بھائی ہے کدھر لانگ مارچ؟ خان صاحب خطاب کرتے ہیں، اور وہ ان 100-150 لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا استعمال کرتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، چونکہ وہ موقع ہوتا ہے ان پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ اپنا قوم سے خطاب اور اپنا نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ دبا کے جھوٹ بولتے ہیں، اور پوری قوم اور پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا سر جھکائے بڑے شوق سے سن رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ آج خان صاحب کون سا انقلابی اعلان کرتے ہیں، کچھ لوگ اس وجہ سے سن رہے ہوتے ہیں کہ آج خان صاحب
کون سی بونگی مارتے ہیں اور کہاں پر جاپان کو جرمنی سے ملاتے ہیں، کہاں پر پاکستان میں 12 سے زیادہ موسم ایجاد کر دیتے ہیں، یا پھر ویسے 90% لوگوں کو پتہ ہوتا ہے خان صاحب نے کیا کر، مثلا ان کی تقریر میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ 90% عازز زرداری چور، نواز شریف چور، یہ ہوتا ہے، اور 10% ورلڈ کپ کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اپنی کارکردگی کے بارے میں خان صاحب ذرا خاموش ہی رہتے ہیں، خود پسندی نہیں ہے نا، انہوں نے کبھی اپنی ذات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا۔ خیر، تو عجیب صورتحال ہے۔ شاید دو باتیں ہو سکتی ہیں، اب ذرا سنجیدہ بات کر لیتے ہیں۔ شاید لوگوں کو خدشہ ہے کہ اسلام آباد کے گرد و نواح میں کچھ لوگ، اور اس کے بارے میں خبریں بھی آئیں، چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، جو آرمی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 25 سے 29 تک کے جو دن ہوں گے اس کے دوران اچانک نکل آئیں گے اور یہاں پر دنگا فساد کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان GHQ کی جانب نکل جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ بندے کتنے ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اول تو پہنچ نہیں پائیں گے، کوئی بھی نہیں پہنچ پایا، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کا پروفائل بڑا ہوگا۔ لیکن اتنی زیادہ ڈسکشن لانگ مارچ پہ کرنے سے جو نان ایگزسٹنٹ لانگ مارچ ہے، مجھے یوں لگتا ہے خان صاحب کا پروفائل بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑے لانگ مارچ تو کسی گاؤں کا کونسلر کر لیتا ہوتا ہے، تو اس کی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ اس کا لانگ مارچ بھی اتنی شدت سے ڈسکس ہو۔ اور لانگ مارچ سے جو خطرہ ہے، ہر وقت اس پہ ڈسکشن کرنے کی وجہ سے، میڈیا کی ٹاپ سٹوری بننے کی وجہ سے بھی اس خطرے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر میڈیا کے لیے، جب ظاہر ہے اگر اس میں لاکھوں لوگ ہیں تو یہ تو میڈیا کے لیے خبر ہے، اب روز 100-150 بندہ جمع ہو تو یہ میڈیا کے لیے خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ہلکا سا، ظاہر ہے عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں، ہلکا سا گزر جانا چاہیے، لیکن یہ ٹاپ سٹوری بنا کر چلانا میرے خیال میں عمران خان کے پروفائل کو بڑھانے کے مترادف ہے۔ آخر میں بات فیصل واڈا اور وہ فواد چودھری اور وہ جو عمر فاروق ہیں ان کے آپس کے تعلقات کی، تو بھائی اس کے اندر تو معاملات بہت ہی گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ میں ذرا سا اس کو ٹھیک کر دوں۔ یہ جناب